السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ قرآن کا آئینہ اور ہم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 تک ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مکمل کر لیا تھا۔ اب آیت نمبر 40 سے اللہ رب العزت ہمیں بنی اسرائیل کا ایٹیٹیوڈ سورۃ البقرہ میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو میں نے یہ چیز ضروری سمجھی کہ لٹل بٹ نالج، لٹل بٹ انٹروڈکشن اباؤٹ بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کون تھے، حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے کے بعد بنی اسرائیل تک کا سفر کیسے ہوا، اس کے متعلق ایک شارٹ سی انفارمیشن میں آپ لوگوں کو ڈیلیور کر دوں کہ بیسیکلی بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں اتنے لانگ ٹرم پہ ڈسکس کیوں کیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ قصہ آدم میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور اماں حوا کو جنت سے زمین پر جانے کا حکم دیا نا، تو یہاں سے دنیا میں انسان کا آغاز ہوا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم سے پہلے دنیا میں جنات رہتے تھے اور انہوں نے دنیا میں بہت فساد پھیلا رکھا تھا۔ کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا، آزادی بھی تھی، اور مور اوور وہ خود بھی آگ سے بنے ہوئے تھے۔ تو ان کی اس ہٹ دھرمی پہ، ان سٹیبل بیہیویئرز پہ، ان فسادات پہ اللہ رب العزت نے جنات کو ہٹا دیا اور آدم اور ان کی اولاد کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے بھیج دیا، یعنی کہ ہم لوگ۔ آدم علیہ السلام دنیا میں جب بھیجے گئے نا، تو دنیا بڑی صاف ستھری ایک جگہ تھی۔ ان کے قیام کے بعد ہر انسان اپنی فطرت پر تھا، اپنے عہد الست پہ تھا، جو الست بربکم وہ کر کے آیا تھا عالم ارواح میں، اس کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی فرما برداری میں مگن تھا۔ اسی طرح 10 قرن گزر گئے، لانگ ڈیوریشن آف ٹائم۔ قرن مین 10 سینچریز، 10 صدیاں۔ وقت کے ساتھ شیطان کو اس کی دشمنی کو کرنے کے لیے طریقے ملنے لگے۔ وہ انسانوں کو مختلف طریقوں سے ایسے ہی بہکانے لگا جیسے اس نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں بہکایا تھا۔ شیطان نے جو سب سے پہلا گناہ بنی آدم سے کروایا، جس میں انہیں ملوث کیا گیا، وہ شرک تھا۔ انسانوں کو شیطان نے شرک کی طرف بہت تیزی کے ساتھ ترغیب دینی شروع کر دی اور لوگوں کے ایمان اور عقائد کمزور ہونے لگے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح کے دور تک، حضرت نوح کے دور تک شرک پھیل چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر 950 سال 950 ایئرز اللہ کا میسج پہنچایا، اور یہ میسج بیسڈ کرتا تھا اللہ کی وحدانیت پہ اور ان کی عبادت کرنے پہ اور حق کی تبلیغ کرنے پہ۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے حضرت نوح کے پیغام کو قبول نہیں کیا، جس پر ہوتے ہوتے نوح علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک کا دور ایسا دور تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں پر بھیجے، اور ان میں بہت سے نبی بھی تھے۔ تمام انبیاء نے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ سے ہر دور میں انسان کو جوڑنے کی کوشش کی۔
اور شیطان نے ہر دور میں ان کے خلاف جا کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ ان شارٹ جو تو آدم کے توحید کے پیغام پر چلے، یعنی کہ انبیاء اکرام کی توحید کے پیغام پہ اس دور میں چلے، وہ تب کے مسلمان کہلائے، اور جو شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، گمراہ ہو گئے اور وقت کے نبی کا انکار کرتے رہے، تو وہ شیطان کے پیروکار یعنی کہ کافر کہلائے۔ ہوتے ہوتے یہ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت ابراہیم وہ واحد ہستی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے موجودہ مذاہب عیسائیت، یہودیت اور مسلمان، ان تینوں مذاہب کو ان کی نسل سے چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے دیے تھے، اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں نوازے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑ میں سے بنی اسماعیل وجود میں آئے، ان کی نسل چلی، جن میں سے آپ صلی وسلام ہیں اور جن میں سے ہم ہیں، اور حضرت اسحاق کی نسل میں سے بنی اسرائیل وجود میں آئے، ان کی نسل چلی۔ تو گویا بنی اسرائیل کے بانی کہہ لیں آپ، یا ہیڈ آف دی ممبر کہہ لیں آپ، حضرت اسحاق تھے، یہ ان کی نسل میں سے بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسماعیل کے جو ہیڈ تھے، جن کی نسل میں سے بنی اسماعیل تھی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تمام کے تمام انبیاء حضرت اسحاق یعنی کہ بنی اسرائیل سے آئے، اور واحد آپ صلی وسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے۔ اب ہوا یوں کہ اس وقت حضرت ابراہیم ملک شام اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں رہتے تھے، تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دے دیا کہ وہ حضرت اسماعیل کو وہاں سے دور کسی بیابان جگہ پر چھوڑیں ان کی والدہ کے ساتھ۔ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ایسی جگہ تھے جہاں نہ کوئی کھیتی تھی، نہ پانی تھا، اور اللہ نے ان پر پھر وہاں پر یہ کرم کیا کہ زمزم کا کنواں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے کے باعث رواں کر دیا۔ اب اس وقت کے دور میں ہوتا یوں تھا کہ جہاں پر پانی ہوتا تھا نا، انسان لوگ جون سے تھے پانی کے ارد گرد ہی اپنی رہائش گاہیں بنانا شروع کر دیتے تھے، خیمے گاڑ لیتے تھے۔ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ جون سے تھے، وہ چلتے 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 آب زمزم کے کنویں کے پاس آئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک کنواں رواں ہو چکا ہوا ہے، یہاں پر ایک پانی کا سلسلہ بن چکا ہوا ہے، تو انہوں نے وہیں پر اپنی آبادی جون سی وہ آباد کر لی، وہیں پر خیمے گاڑ لیے۔ وہاں ان کے قیام سے ایک چھوٹی سی بستی آباد ہو گئی جس کا نام مکہ مکرمہ آج جانا جاتا ہے۔ آن دی اپوزٹ سائڈ شام میں حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 11 بیٹے عطا کیے، اور بیٹوں سے جو قوم بنی وہ بنی اسرائیل کہلائی، یعنی کہ بنی اسرائیل سے مراد تھا یعقوب کے بچے۔ نبیوں کی نسل سے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس دور میں اپنے پیغام کے لیے، پیغام ہدایت کے لیے، نبوت کی ذمہ داریوں کے لیے اور اس دنیا میں خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے چن لیا۔ نسل در نسل ان کو نبوت عطا کی گئی، اور حکم دیا اللہ نے کہ میرا پیغام دو، ہر طرف
ہر جگہ پر اٹھو اور میرا یہ کام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہیں زمین میں نائب بنا کر بھیجا ہے، خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا نسل در نسل، تو 4000 نبی اس قوم میں سے آئے، اور ان کی کتابوں میں سب سے پرانی کتاب کا نام توراۃ ہے، اس کے بعد زبور، اور اس کے بعد انجیل بائی اینڈ بائی ریویل ہوئی۔ ان کی کتابوں میں ایک بات جو مشترک تھی نا، جو ساری کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر ہولی بک میں، ہر دور کی ہولی بک میں، ریلیجیس بک میں یہ انفارمیشن سب کو دی تھی کہ آخری دور میں ایک اور نبی آئے گا، اور یہ وہ دور ہوگا جب دنیا میں بہت برائیاں پھیل چکی ہوں گی، اور تمہاری بھی تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے میرے سے زبردست قسم کی درگت بن چکی ہوئی ہوگی، یعنی کہ تم بھی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوئے ہوگے۔ تو اس وقت وہ نبی تم پر رحمت بن کے آئے گا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس نبی کے ساتھ مل کے اس دور کے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور پھر وہ تمہارے ساتھ مل کر اس خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا۔ اپنی ہر ہولی بک میں ایک ہی میسج بار بار پڑھنے پہ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل سائلنٹلی اینڈ ولنگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ صدیوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کیا جاتا رہا۔ پھر ہوا کیا؟ جب آپ پیدا ہوئے، آپ نے پرورش پائی، اور 13 سال جب آپ مکہ میں رہے، آپ کے سامنے کفار مکہ تنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ حضرت اسماعیل کی نسل کے وہ لوگ کفار مکہ جن کی تبلیغ کی وجہ سے ہر طرف ہر سو اسلام کا میسج تو پہنچا، لیکن ہوا کیا کہ وہ میسج سٹرونگ نہ ہونے کی وجہ سے، پرفیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے، وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ساکھ، اپنی پہچان اور اپنی امپورٹنس کھوتا گیا، یعنی کہ توحید اپنے مقام سے ہلنے لگی، اور لوگ، تب کے لوگ بھی نام کے مسلمان رہ گئے، رسمی دین رہ گیا، جو کہ عالم آج بھی ہمارے ارد گرد بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ لوگ حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، تب نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن کیا تھا کہ وہ گھر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا تھا، اس میں انہی لوگوں نے بائی اینڈ بائی 360 بت رکھ دیے ہوئے تھے، ہر دن کا ایک بت، ہر قبیلے کا ایک خدا، اور مور اوور یہ سب کچھ کرنے والے کون تھے؟ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ 13 سال تک، نبوت کے بعد 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کے آمنے سامنے کھڑے ہو کے کہیں پھپھو زاد بھائی کے ساتھ جنگ کی، کہیں اپنے چچا کی تبلیغ کی، کہیں چچا زاد بھائی کو دعوت دی، کہیں اپنے چچا کو دعوت دی، لیکن ان کے خاندان نے ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ بھلے ہی رسم و رواج ان کی ایک تھی، زبان ایک تھا، رہن سہن ایک تھا، سب کچھ ایک تھا، لیکن سب سے بڑا سامنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ آپ کے اور ان کے عقیدے میں زمین آسمان کا، حق اور باطل کا فرق تھا۔ آپ بنیادی طور پر ان کو توحید کی، رسالت کی، ایمان بالآخرہ کی تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ وہ تھے تو مسلمان ہی، لیکن وہ اپنے سامنے رکھ کے پوچھتے تو مورتی تھے، لیکن دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم مورتی رکھ کے ایک اللہ ہی کا تصور کرتے ہیں، ہم مورتی کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ کہ ہم ایک اللہ ہی کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور ہم بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں،
ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور اگر کوئی ان کو یہ کہتا نا کہ ابراہیم تو حنیفاً صالح تھے، شرک سے پاک تھے، تو ان کو اس بات کا بہت، بنی اسرائیل کو اس بات کا بہت غصہ آتا کہ ہمیں مشرک یا کافر نہ کرو، ہمیں ان القابات سے مت پکارو، ہم بھی عقیدے کے مسلمان ہی ہیں۔ یعنی کہ ان شارٹ وہ اپنے اس فیتھ کی ویکنس کو ایکسیپٹ کرنے کی فیور میں نہیں تھے۔ مدینہ میں جب آپ آئے تو ان میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی نا، تو اس وقت آپ کو 3 طرح کے لوگوں کو فیس کرنا پڑا۔ ایک وہاں آپ کے ننھال تھے، ایک وہاں کے مکین یعنی کہ لوکل پیپل اوس اور خزرج تھے، اور ایک وہاں اہل کتاب تھے، یعنی کہ آپ کے ننھال، نمبر 2 اوس اور خزرج، اور نمبر 3 اہل کتاب یعنی کہ یہودی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل وہ آخر مدینہ میں کیسے پہنچ گئے، کیسے وہ مدینہ میں آ گئے، کیا ہوا، کیا ان کے ساتھ بیتی؟ تو ان کی ہسٹری میں کچھ انفارمیشنز میں آپ کو یہاں پر ڈیفائن کر دیتی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل کی ہسٹری کا بہت خوبصورت دور تھا۔ جب شام میں قحط پڑا تو 70-80 لوگ شاہی مہمان بن کر مصر میں آ گئے، اور مصر میں کافی سالوں تک شاہی مہمان ہونے کی وجہ سے ان کی بڑی عزت رہی۔ لیکن جب حضرت یوسف کا انتقال ہوا تو وہاں کی حکومت بدل گئی، اور وہاں ایک فرعونیوں کا خاندان آ گیا، خاندان فیروز۔ انہوں نے آ کے بنی اسرائیل کا وہاں پر رہنا دوبر کر دیا اور ان کی خوب درگت بنانی شروع کر دی۔ اب ہوا کیا، جب ان کی اس طرح سے درگت بنی تو بنی اسرائیل نے یہ چیز سوچی کہ ہمیں یہاں سے مائگریٹ کر جانا چاہیے، ہمیں ارد گرد کے کسی پاس کے ملکوں میں پناہ لے لینی چاہیے۔ سو یہ لوگ وہاں سے اٹھے اور مدینہ آ گئے۔ مدینہ اس وقت ایک بہت ہی معمولی اور چھوٹی سی بستی تھی، غیر معروف قسم کی بستی، اور مدینہ آنے کی وجہ صرف یہ تھی، حالانکہ ارد گرد اور بہت ساری اسٹرانگ نیشنز، اسٹرانگ کنٹریز بھی تھے، لیکن بنی اسرائیل کی مدینہ آنے کی وجہ جون سی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں جگہ جگہ جو پیشین گوئیاں کی گئی ہوئی تھی نا کہ آخری دور کی نشانیاں یہ ہوں گی، اور وہ نبی آئیں گے تو اس وقت معاملاتی زندگیاں تم لوگوں کی یہ چل رہی ہوں گی، تو ان کو اپنے ارد گرد کی نشانیوں سے یہ چیز نظر آنے لگی تھی کہ آخری دور میں جس نبی کے ظہور کا ذکر کیا گیا نا ہماری کتابوں میں، وہ وقت آ گیا ہے، اور ذکر تھا کہ اس نبی نے مدینہ میں آنا ہے یا طیبہ میں، مکہ میں، یعنی کہ حجاز کے علاقے میں وہ نبی آنے والا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم جو ارد گرد ماریں کھاتے پھر رہے ہیں، یا ہم یہاں سے اٹھیں اور کسی اور ملک میں چلے جائیں، کسی اور جا کے قوم کی غلامی کریں، کیوں نہ ہم اسی جگہ پر، اسی مقام پہ جائیں جس کی پریڈکشن ہماری بکس میں کی گئی ہے کہ فلاں جگہ پہ اس نبی نے آنا ہے، تو ہم جا کے اپنا قیام اسی جگہ پر کر لیتے ہیں۔ تو دیٹس وائی انہوں نے کیا کیا کہ اپنا معاملہ سمیٹا مصر سے اور مدینہ ہجرت کر کے آگے، کیونکہ ان کو یہ چیز پتہ تھی کہ ہمیں ہماری ہولی بکس میں یہ میسج اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ نبی آ گئے تو ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ ہم نے مل کے جہاد کرنا ہے، جنگیں لڑنی ہیں، اور تبلیغ کی سربلندی کر کے، اسلام کی دین کی سربلندی کر کے تبلیغ کا کام ہم نے کرنا ہے۔ تو دیٹس وائی جب انہوں نے مدینہ سٹے کر لیا نا، تو جب انہیں موقع ملتا تو اوس اور خزرج کو اور مشرکین مکہ کو گاہے بگاہے یہ دھمکیاں دیتے کہ ذرا سا صبر کر لو، وہ نبی جو آنے والا ہے نا، جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف خوب جہاد کریں گے۔ بیسیکلی یہ معاملہ یہاں پر ہمیں یہ کلیریفائی کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنے کی نہ کوئی نیت تھی،
اور نہ کوئی ارادہ تھا۔ وہ اللہ کے اس حکم کو فالو کرنے کے لیے کمپلیٹلی ریڈی تھے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز سے ان کی کایا پلٹی، اور وہ چیز کیا تھی اس کو پلیز بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہوا کیا، اتنے میں ان کو یہ آواز پڑ گئی کہ مکہ میں وہ نبی آ گیا ہے۔ جب نبی کی آمد کی خبر مدینہ میں پہنچی، اس وقت کیا تھا، بنی اسرائیل مدینہ کے اندر قیام پذیر تھے۔ اب یہ جو ایک چھوٹی سی خبر ان کے سامنے آئی نا، یہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف تھی۔ اب ان کی ایکسپیکٹیشنز بیسیکلی کیا تھیں کہ جیسے اب تک نسل در نسل سارے نبی ہماری نسل سے آئے ہیں نا، سیملرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ہماری نسل سے آئیں گے۔ لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ نبی مکہ میں آ چکے ہیں، وہاں پہ ان کو بعثت مل گئی ہے، بنی اسماعیل میں سے کی نسل سے وہ نبی مبعوث کر دیے گئے ہیں، تو یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ یہ ان کا ایگو میٹر بنی، ان کو اپنی حد تک لگی کہ ہاں یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے نبی، بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں۔ وہاں سے پھر یہ ہوا کہ دین کے اندر تعصب، فرقہ، مسلک، جماعت، گروہ، ان تمام چیزوں نے وجود پایا جو کہ آج تک چل رہی ہیں۔ جب معاملہ ان کے گمان کے خلاف ہوا، جب معاملہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہوا، جب معاملہ ان کو اپنے مطابق، ان کی من، ان کے نفس، ان کی امیدوں کے مطابق نہیں ہوا، تو وہی نبی جن کی ایک ایک چیز کاربن کاپی کی طرح ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، ایون کہ یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا، اور بہت سی نشانیاں تھیں، انہوں نے صرف اس تعصب کی بنا پر، اس ایگو کی بنا پر، صرف اپنی اس حد تک اس بات کی بنا پر کہ بنی اسرائیل سے یہ نبی کیوں نہیں آئے، صرف اپنی اس ریجیکشن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، آپ کا انکار بھی کیا، آپ کی مخالفت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ کا استقبال کرنے کی بجائے آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور مکہ والوں کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی انہوں نے ٹھان لی۔ مکہ والوں کو ان کے ہر غلط رویوں میں انہوں نے بنی اسرائیل نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، صرف اس ضد، اس غصے، اس چڑ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فرقے سے کیوں نہیں ہیں۔ یہ تھی بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی انفارمیشن کہ حضرت آدم کے دنیا میں آنے کے بعد بنی اسرائیل قوم کیسے وجود میں آئی، اور ان کی بربادی کی بیسک وجہ کیا تھی۔ یہ تو اب اللہ رب العزت، ہم قرآن کا سفر شروع کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل نے کیسے سٹبن ایٹیٹیوڈز دکھائے، اور اللہ ہمیں قرآن میں ان کی غلطیاں بتائیں گے اور سب کچھ ہمیں ڈیفائن کریں گے۔ لیکن صرف ایک جو بیسک ان کی بربادی کی وجہ تھی، ان کی چڑ تھی یا ان کی ضد تھی، تو وہ واحد یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے کیوں نہیں ہیں، اور انہوں نے یہاں پر اللہ کے حکم کو ماننے کے بجائے اپنے نفس اور اپنی ایگو کو زیادہ امپورٹنس دی، اور صرف اسی چیز میں اندھے ہو کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ مخالفت کی۔ یہ چھوٹا سا ایک تعارف تھا بنی اسرائیل کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔